تراویح کے اندر تکمیل قرآن کے موقع پر یہ تقریب سعید اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس مقدس جگہ پر مسجد کے اندر مل بیٹھ کر دین کی نسبت سے بات کرنے کی سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بھی کیا ہے، بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو جو سب سے قیمتی دولت دی ہے، جو سب سے قیمتی سرمایہ دیا ہے، وہ ہے ہمارے اندر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کا دفاع، اس کی حفاظت اللہ کی مدد سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بچانے کی، اس کو پکانے کی کوشش کریں ہر لمحہ ہر آن۔ یوں سمجھیں کہ ایک انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کا ظاہری مال، اسباب، دولت اس کے پاس کچھ نہیں، پہننے کو پورا کپڑا نہیں، جس طرح نبی کے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں، لیکن اگر اندر اس کے ایمان موجود ہے تو یہ خوش نصیب ترین کیا ہے انسان ہے روئے زمین پر۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے، مال، اسباب، دولت، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، اور اگر کسی ملک کا صدر بھی ہے، امریکہ کا صدر بھی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر اور کوئی بد نصیب نہیں۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی اس ایمان کی منڈی نہیں ہے، یہ بازار نہیں ہے، یہاں پر اس کی قیمت نہیں لگ سکتی۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں کہ دنیا کی معمولی معمولی باتوں پر بھی ایک انسان بسا اوقات اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا اس کی قیمت ہے ہی نہیں ہے، دنیا کی منڈی اس کی قیمت ہے ہی نہیں ہے۔ اس ایمان کی قیمت، اس ایمان کا باؤ اس وقت لگے گا جب ساری کائنات مر کر رب کے حضور پیش ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، حکم ہوگا کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان بچ گیا، اپنے گناہوں کی سزا اگر اس نے بھگت لی ہے، ابدی جہنم اس کے لیے نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو جہنم سے نکال لو۔ اس وقت ایمان کی قیمت لگے گی، ایمان کی بولی لگے گی، اور اس وقت ایمان کی حقیقت انسان کے سامنے آئے گی کہ ایک اتنی قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بن مانگے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ قرآن نے چند مناظر پیش کیے ہیں، چند جگہ پر منظر کشی کی ہے، وہ منظر کشی کر کے میں آپ حضرات کے سامنے جو مقصودی بات ہے آج کے اس دور کی ضروری، اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بات کو سمیٹ کر مختصر کروں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ بات کرنے کی، سمجھانے کی، پھر سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون بہت دفعہ تمنا کریں گے، چاہت کریں گے، اظہار کریں گے کافر لوگ کہ کاش وہ مسلمان ہوتے تو آج جہنم سے نکل جاتے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت کے اندر ان پر موت آ گئی، قیامت کے دن ہر کافر تمنا کرے گا اے کاش یہ زمین سونے کی بری ہوئی ہوتی تو میں اپنے فدیے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے فدیہ دے دیتا اور اپنی جان چھڑا لیتا۔ قرآن کہتا ہے وہاں تو سونے چاندی کا میدان ہی نہیں ہے، وہاں تو ایمان کا سکہ چلتا ہے، لیکن بالفرض محال کسی کو اتنا سونا بھی مل جائے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کا پتہ اس وقت چلے گا۔ سورہ معارج قرآن نے ایک منظر کھینچا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ ہر مجرم تمنا کرے گا اے کاش آج میرے بدلے کے اندر میرے بیٹوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، وہ بیٹے وہ اولاد جس کے لیے دنیا کے اندر حلال حرام کی تمیز کو بھی میں نے ختم کر دیا، جن کے مستقبل کے لیے میں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، میں نے دھوکہ دیا، میں نے فریب کیا، میں نے حصے مارے اور سب کچھ سمیٹ کر اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کوشش کرتا رہا، اے کاش آج میری اولاد کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ صاحبتہ میری بیوی جس بیوی کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو بے عزت کیا، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا، ماں باپ کے حکم کو پامال کیا، اے کاش میری بیوی کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس پر بھی بس نہیں، وصاحبتہ واخیہ میرے وہ بھائی جن بھائیوں کی بہادری پر میں اترایا کیا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر میرے بازو بنے ہوئے تھے، اے کاش ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس پر بھی بس نہیں، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ میرا سارا خاندان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، مجھ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر بھی بس نہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا روئے زمین کے سارے انسانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن آواز آئے گی کلا۔ یہ دنیا کی عدالت تو نہیں ہے کہ یہاں پر تو مجرم چھوٹ جاتے ہیں، یہاں پر تو بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، یہ تو رب کی عدالت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
یہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اگر ایک نیکی بھی کر کے آیا ہے تب بھی دیکھ لے گا, ایک برائی بھی کر کے آیا ہے تو تب بھی دیکھ لے گا. اب دیکھو کس چیز کی اتنی قیمت لگ رہی ہے. روئے زمین بھری ہوئی سونے کی دینے کو تیار ہے. کس چیز کی قیمت لگ رہی ہے؟ اپنے ماں باپ کنبہ خاندان قبیلہ قربان کرنے کو تیار ہے, اپنی جان بچانے کو تیار ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس پر کیا تھا؟ تھوڑا پانی گرا. تو احباب آپ نے دیکھا اتنی بڑی قیمت کس چیز کی لگ رہی ہے؟ ایمان کی لگ رہی ہے, جس کی حیثیت کو آج ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا. ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا پر اڑ رہا ہے. یہ آج کل کے سائنسدان کہیں نے ہم نے ایجادات کی ہیں, نہیں, یہ آج سے بہت صدیوں پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہوا کے دوش پر تخت اڑ رہا ہے, اور 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت طے ہو جاتا ہے اور 1 مہینے کا سفر شام کے وقت طے ہو جاتا ہے. یعنی 1 دن کے اندر حضرت سلیمان کا تخت اڑتا ہے تو 2 مہینے کا سفر طے کر دیتا ہے. تخت اڑ رہا ہے, اڑتے اڑتے ایک کھیت کے پاس سے گزرا تو ایک زمیندار کھیت کے اندر کام کر رہا تھا. اس نے جو تخت کو دیکھا اڑتے ہوئے, بے ساختہ اس کی زبان پر نکلا سبحان اللہ. رب العالمین نے ہزاروں میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک اس دیہاتی کی آواز سنا دی. رب ہر چیز پر قادر ہے. ہوا کو حکم دیا ٹھہر جا, تخت کو حکم کیا اس دیہاتی کے پاس اس تخت کو اتار دے. وہ تخت اس دیہاتی کے پاس اترا, اس زمیندار کے پاس اترا. وہ گھبرا گیا. اتنی بڑی سلطنت, اتنا بڑا تخت, لاکھوں افراد بیٹھے ہوئے تخت پر, اور سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے. آپ علیہ السلام نے اس دیہاتی کو بلایا, فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ وہ گھبرا گیا. اس نے کہا گھبرا نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں کہنا چاہتا ہوں تو نے کیا کہا. اس نے کہا حضرت میں نے آپ کے تخت کو جو اڑتے ہوئے دیکھا, بے ساختہ میری زبان پر سبحان اللہ نکلا. یہ سلیمان کی بادشاہی کتنی قوی ہے کہ اتنا بڑا تخت لاکھوں افرادوں کو لے کر اڑ رہا ہے. کتنی بڑی اللہ نے قوت دی ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میاں تو نے تو معمولی سمجھ کر سبحان اللہ کہا, لیکن سن سلیمان کا تخت مٹ جائے گا, تیرے سبحان اللہ کا ثواب باقی رہے گا. تو میرے بھائیو, اللہ پاک نے ایمان اتنا قوی بنایا ہے, اتنا قیمتی بنایا ہے. قرآن کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے قارون کا. اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا قارون کو, اتنی دولت سے اس کو نوازا کہ قرآن کہتا ہے قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوا کرتی تھی جو چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتی تھی. اب ذرا اندازہ لگاؤ, جس کی چابیاں اٹھانے ہوئے ایک جماعت تھک جاتی تھی, اس چابیوں کے تالے کتنے ہوں گے, پھر تالوں کے خزانے کتنے ہوں گے, پھر خزانوں کے اندر جوہرات ہیرے جوہرات سامان کتنا ہوگا. ایک دن قارون نے اپنی دولت کا نظارہ کرانے کے لیے ساری دولت کو باہر نکالا. قرآن نے ایک منظر کھینچا ہے, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ قارون بڑے خر و فر کے ساتھ باہر نکلا، اپنی دولت کے انبار دیکھ کر اترا رہا ہے۔ دنیا داروں نے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچی ہوئی ہے، جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو دیکھا ہوا ہے، قارون کی دولت کو دیکھ کر منہ کے اندر پانی آ گیا اور قارون کی دولت کی تمنا شروع کر دی کہ اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی تو ہم بھی مزے کرتے۔ رب کائنات کا قانون ہے کہ جہاں پر جس مقام پر دنیا دار ہوتے ہیں وہاں پر میرا رب دنیا کے مقابلے کے اندر دینداروں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم میدان کے اندر آ گئے، انہوں نے کہا او قارون کی دولت کی تمنا کرنے والوں، قارون کی دولت کی حوث رکھنے والوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ کل کرا قارون بھی مٹ جائے گا، قارون کی دولت بھی مٹ جائے گی، لیکن تمہارے پاس جو دولت ایمان ہے، ایک قارون تو کیا 1000 قارون بھی مل جائے تو تمہاری دولت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا میرے رب، سب سے ادنا جنتی جو آخری جنتی ہوگا اس کو تو قیامت کے دن کتنی بڑی جنت دے گا، کتنا بڑا انعام دے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آخری جنتی جس نے ایک ذرہ ایمان کا بچا لیا، ایک ذرہ ایمان کا، ہزاروں سال جہنم کے اندر یا حنان یا حنان یا حنان پکارے گا۔ رب کائنات جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے جبرائیل جا کر آخری جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لے، بچا کر تو آیا تھا۔ ایمان کی قدر اس وقت آئے گی جس کا آج ہم نے معمولی باتوں پر سودا شروع کر دیا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام جہنم کے کنارے آئیں گے۔ جہنم کتنی گہری ہے؟ حضور پاک بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک پھڑاک کی آواز آئی، چونکہ مشاہدات کا وقت تھا، حضور کے صحابہ ڈر گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ یہ آواز کون سی ہے، کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر کنارے سے ایک درخت گرا، ایک پتھر گرا تھا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ کے اندر پہنچا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام دیکھیں گے نظر نہیں آئے گا، عرض کریں گے ربا نظر نہیں آ رہا، رب فرمائیں گے فلاں تہ خانے کے اندر فلاں چٹان کے نیچے وہ جہنمی پڑا ہوا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام چونکہ جہنم کے اندر موت تو ہے ہی نہیں ہے نا میرے بھائی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کا اختتام انسان مر جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے جہنم، اس کا نام سنو اللہ اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں کو سے محفوظ فرمائے۔ علماء کہتے ایک جہنمی جہنم سے باہر آ کر ایک سانس لے تو اس کے سانس لینے سے 1,00,000 افراد لقمہ اجل بن جائے۔ جہنمی کو اتنی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے، باہر کے جو ایمان بچا گیا ایک نہ ایک دن نکلے گا ضرور۔ دعا کریں اللہ ہم سب کے ایمان کو بچا دے۔ آج ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ پر قائم ہیں، کھڑے ہیں میرے بھائیوں۔ میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں، بس تقریباً 5 سے 10 منٹ مزید بات کرتا ہوں۔ اگر جبرائیل علیہ السلام نکالیں گے تو دیکھیں گے جل کر کوئلہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر آب حیات کے نام سے ایک نہر ہے، اس کے اندر جب غوطہ لگائیں گے جبرائیل تو اس کا چہرہ چمک جائے گا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، رب کے پاس پہنچے گا، رب عرض کرے گا میرے بندے جنت کے اندر چلا جا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے عجیب واقعات ہوں گے، جب رب جلال کے اندر ہوں گے تو رب کے پیغمبر بھی کانپیں گے، ہم نے کچھ نہیں کیا،
اور جب رب کی رحمت آئے گی، رب کی رحمت حدیث کے اندر آتا ہے رب کی رحمت آئے گی تو شیطان بھی سر اٹھائے گا کہ شاید آج میں بھی بخشا جاؤں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ جب رحمت کا معاملہ کریں گے تو ایک جہنمی کو نہیں، ایک گناہگار کو بلائیں گے، ساری مخلوق پر پردہ ڈال کر رب اس کے سامنے، اس کو اپنے سامنے کریں گے۔ رب اس سے فرمائیں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں، اس کو رب گناہ گنوائیں گے۔ وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سمجھے گا کہ اب جہنم کے اندر جانا کیا ہے ضرور۔ رب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، بڑے بڑے گناہ رب چھپائیں گے۔ وہ سمجھے گا میں پکڑا گیا۔ اب ستاری کا معاملہ ہو رہا ہے نا، رب فرمائیں گے جب دنیا کے اندر بھی ستاری کی تھی، آج بھی ستاری کرتا ہوں، فرشتوں اس میرے بندے کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو اور جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا ربا میرے بڑے بڑے گناہ بھی رہنے مطلب عرض کرے گا ربا اللہ تو بھی رہنا اور جب رب کی رحمت کو دیکھے گا، جب رب کی رحمت کو دیکھے گا تو اس وقت حدیث کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا تو آپ علیہ السلام اتنے ہنسے کہ آپ علیہ السلام کے دان مبارک بھی نظر آنے لگے ہیں، کہ پہلے ڈر رہا تھا اور اب کہہ رہا ہے کہ او گناہ بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح دو اور گناہگار آئیں گے، وہ جہنم کے اندر شور کریں گے، رب فرمائیں گے ان کو نکالو۔ جب دونوں نکلیں گے تو رب فرمائے گا کیوں چیخ رہے تھے؟ عرض کریں گے رب جہنم بڑی سخت ہے۔ رب فرمائے گا کہ دونوں پھر جہنم کے اندر چلے جاؤ، ایک دوڑ لگا دے گا دوسرا ٹھہر جائے گا۔ رب پھر بلائیں گے، اسے فرمائیں گے تو نے کیوں دوڑ لگا دی؟ وہ کہے گا رب تیرا حکم تھا نا، دنیا کے اندر کوئی نہیں مانا تھا، آج تو مانتا ہوں۔ دوسرا عرض کرے رب دوسرے تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا رب تیری رحمت سے امید دی کہ جب تو نے رحمت سے نکال دیا تو دوبارہ نہیں ڈالے گا۔ رب فرمائے گا چلو دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اس طرح ایک جہنمی ایک بندہ آئے گا جس کی نیکیاں اور برائیاں، ایک نیکی کم ہوگی، اگر ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی تو جنت، نہیں ملتی تو جہنم۔ اب ماں کے پاس جائے گا، اماں ایک نیکی دے دو۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں بھی انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، بھائی بھی انکار کر دے گا، رشتہ دار بھی انکار کر دیں گے۔ اب پریشانی کے عالم کے اندر آ رہا ہے، ایک شخص کو دیکھے گا، وہ پوچھے گا بھائی کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی ایک نیکی کی ضرورت ہے، نہ ماں دیتی ہے، نہ باپ دیتا ہے، نہ بھائی دیتا ہے، نہ رشتہ دار دیتے ہیں، اگر ایک نیکی مل جائے تو جہنم سے بچ سکتا ہوں، ورنہ جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، ایسا کر تو لے یار، تیرا تو کام بن جائے، میرا اللہ مالک۔ ایک نیکی لے کر رب کے دربار کے اندر پہنچے گا، رب فرمائے گا کہاں سے لایا ہے؟ جاننے کے باوجود ربا فلاں بندے نے نیکی دے دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ فرمائیں گے اس کو بلا، جب وہ آئے گا رب فرمائے گا سخی بننا چاہتا ہے، چل دونوں جنت کے اندر چلے جا۔ تو میرے بھائیوں اس آخری جہنمی کو رب فرمائیں گے جنت کے اندر چلا جا۔ وہ کہے گا رب میرے لیے کیا بچا ہے، میرے لیے کیا بچا ہے؟ رب فرمائے گا اچھا بتا، دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کی بادشاہی کتنی تھی؟ اس وقت یاد آئے گا، وہ کہے گا ربا فلاں بادشاہ تھا جس کی حکومت اتنی بڑی تھی۔ رب فرمائے گا تو راضی ہے کہ اس بادشاہ کی بادشاہی جیسی جنت دے دوں؟ وہ کہے گا رب میں راضی ہوں۔ رب فرمائے گا میرے بندے چل دنیا کے بادشاہ جیسی بادشاہی کی جنت تیرے لیے، اتنی اور بھی، اتنی اور بھی، اتنی اور بھی، اتنی اور بھی، یہ سب جنت تیرے لیے۔ وہ عرض کرے گا ربا میں راضی ہو گیا، رب کی رحمت جوش کے اندر آئے گی، رب فرمائے گا میرے بندے جو دے چکا ہوں وہ بھی تیری، اور اس سے بھی 10 گنا بڑی جنت وہ بھی تیرے لیے۔
ایک ذرہ ایمان پر اتنی بڑی جنت مل رہی ہے میرے بھائیوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ اعلیٰ جنتیوں کو تو کیا دے گا؟ رب کی طرف سے آواز آئے گی میرے موسیٰ اعلیٰ جنتیوں کے لیے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال آیا ہے۔ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان بچانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہے، اور اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ۔ اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ۔ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، اگر ایمان کامل بنانا چاہتے ہو میرے نبی کے صحابہ کا اقتداء کرو، میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ جس صحابہ کے نقش قدم پر تم چلو گے، جس صحابی کا اقتداء کرو گے، جس صحابی کا لڑ پڑو گے، رب فرماتا ہے میں نے ان کو ہدایت یافتہ بنا دیا ہے، میں تم کو بھی کامیاب کر دوں گا۔ لیکن افسوس آج کے اس دور کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر جگہ جگہ پر کتے اور خنزیر اپنی غلاظت اور اپنے بغض اور اپنے دل کے کالے پن کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل کلاں کراچی کے اندر خبیث شیطان نے پھر ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے۔ اس ملک کے اندر اس حد تک نوبت آ چکی ہے۔ الحمدللہ صحابہ کا دفاع کرنے والے بھی پیچھے لگے ہوئے، ایف آئی آر کے درمیان درج کرا لی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے گوش و گزار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس حد تک نوبت آ چکی ہے کہ جن کی بدولت ہم تک ایمان پہنچا، جنہوں نے خون کے دریا عبور کر کے نبی کا دین ہم تک پہنچایا، جو عرب سے نکلے عجم کے اندر پہنچ گئے، دریاؤں کو عبور کر کے، جنگلوں کو عبور کر کے کائنات کے کونے کونے تک پہنچ گئے۔ کون پہنچ گئے؟ نبی کے صحابہ۔ کون پہنچ گئے؟ نبی کے صحابہ۔ آج ان کی عزت اس ملک کے اندر کیا ہے؟ بچی ہوئی نہیں ہے، اور دنیا کے ناپاک اور دنیا کے خنزیر سے گندے کافر رافضی بے ایمان ان کے درمیان ان کے خلاف اپنی گندی زبانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمان چوکنا ہو جا، مسلمان ہوشیار ہو جا، اور مسلمان اپنے ایمان کو کیا کر لے؟ مضبوط کر لے۔ میں نے یہ موضوع اس لیے باندھا ہے کہ کچھ گندے جراثیم وہاں سے چل چل کر یہاں تک بھی پہنچ آئے ہیں، علم ہوتا ہی نہیں ہے، اور موبائل پر نوجوان ریسرچ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں جن کے اندر دین نہیں ہوتا۔ اکثر ایک نام سنا ہوگا، انجینئر علی مرزا بے ایمان۔ لوگ کہیں گے بڑا دانشور ہے، میں کہتا ہوں بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے، جو صحابہ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بے ایمان اور کوئی یہی نہیں۔ انجینئر کا کیا کام ہے کہ بخاری مسلم کو سامنے رکھ کر لوگوں کی ذہن سازی کرے؟ اب اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کئی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر بھی موجود ہیں، جو حضرت معاویہ پر بغض شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان باپوں کو کہنا چاہتا ہوں خدا را اپنی اولاد کے ایمان کی بچانے کی کیا کرے؟ فکر کرے۔ یہ موبائل کی گندی تبلیغ، ان کے گندے کلپ دیکھ کر، ان کی گندی تبلیغ دیکھ کر آپ کی اولاد متاثر ہو رہی ہے، اور ان کی زبان بھی صحابہ کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ خدا را ایمان بچانے کی فکر کریں، آپ کے محلے کے اندر موجود ہیں، اپنی اولادوں سے اس موبائل کو لے لیں۔ میرے بھائیوں، جو زبان صحابہ کے خلاف بوکے گی اس کا ایمان نہیں بچے گا، رب کے کعبہ کی قسم اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے ارد گرد ماحول کے اندر دیکھیں کون لوگ ہیں جو انجینئر علی مرزا بے ایمان کی باتوں کو سنتے ہیں اور وہ صحابہ کی تنقید کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اس دور کا سب سے مظلوم صحابی، اس دور کا سب سے مظلوم صحابی، شیعہ تو شیعہ رہے کہ آج کے اس دور کے اندر سنی بھی کئی ایسے ہیں جو اس عظیم صحابی کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میرا ایک درد دل ہے آپ حضرات کے سامنے
کہ میرے بھائیوں ہماری سب کچھ کیا ہے؟ نبی کے صحابہ ہیں۔ نبی کے صحابہ اگر ان کا ہم دفاع کریں گے اللہ ہمارے ایمان کو بچائے گا۔ اگر نبی کے صحابہ درمیان سے نکل گئے نہ ہمارا ایمان بچے گا، نہ ہمارا قرآن بچے گا، نہ ہمارا دین بچے گا، نہ ہمارا کلمہ بچے گا۔ اس لیے کہ ہم تک کلمہ پہنچانے والے کون؟ ہم تک نماز پہنچانے والے کون؟ ہم تک قرآن پہنچانے والے کون؟ نبی کے صحابہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب انہوں نے ہم تک نبی کا دین پہنچایا تو میرا تیرا یہ کام بنتا کہ ہم بھی ان کا کیا کریں؟ دفاع کریں، اور ان کے تذکرے گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا ہر عام کریں۔ ان کی عزت کی خاطر اگر جان بھی چلی گئی تو سودا یہ میرے بھائیوں مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہے، اس لیے کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے التجا ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کے اندر نظر رکھیں، اپنی اولاد کی مبالغوں پر خصوصی نظر رکھیں، اور جو اس قسم کے فضولیات کے اندر لگے ان کو تنبیہ کریں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں جس طرح اولاد کو دنیا کی عذابوں سے بچاتے ہو، آخرت سے بچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اولاد کی ایمان کی کیا کریں؟ فکر کریں۔ ایمان چلا گیا تو پھر میرے بھائیوں بڑی تباہی بربادی ہوگی۔ اس لیے عید الفطر کا موقع بھی آ رہا ہے، اور جو جماعت ان کا دفاع کر رہی ہے ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کر رہی ہے، اپنے یعنی کہ فطرانے کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر ان شہداء کے بیوگان کو بھی یاد رکھیں، ان کے یتیم بچوں کو بھی کیا کریں؟ آپ یاد رکھیں۔ یہ ہمارے محلے کے نوجوان ہیں، یہ دونوں نوید بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے پاس اگر آئیں آپ کو دعوت دیں تو اگر آپ اپنا زکوٰۃ اور اسی طرح فطرانہ اگر ان شہداء کے بچوں کو دینا چاہتے ہو تو بے شک ان کو دے دیں، انشاءاللہ آپ کی یہ امانت ان شہداء تک پہنچ سکے گی۔ اس لیے ایک میری التجا ہے، کسی پر جبر نہیں ہے، کسی پر دور نہیں ہے، ایک دعوت دی جو میں آپ حضرات کو دینا چاہتا تھا۔ رب کریم اپنی رحمت کامل کے ساتھ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو قرآن پڑھا گیا سنا گیا اللہ پاک اس قرآن کو قبول فرمائے، اور اس قرآن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ وصلی علی محمد کما انت آلہ وفعل بنا ما انت آلہ فانک اہل التقوی وآل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا رب کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے رب کریم جو قرآن پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما لے، اس قرآن کی برکت رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، اس قرآن کے تقاضوں کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہم سب کے ایمان کو کامل بنا دے، پختہ بنا دے۔ یا اللہ جو دھوکے باز ہمارے ایمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کے دھوکے سے ہم سب کو بچا دے۔ یا اللہ ان فتنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ ان فتنوں کو نیست و نابود کر دے جو ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم اس ملک کی تو حفاظت فرما دے، اس ملک کے مکینوں کو چین عافیت سکھ نصیب فرما دے۔ جتنی افواہیں جتنی وبائیں اگر ہیں اللہ ان کو ٹال دے، ان کو دور فرما دے، اور اگر جتنے دھوکے ہیں ربا ان دھوکوں سے یا اللہ ہم کو آگاہ کر ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کے ایمان کو کامل پختہ بنا دے، نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا دے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے، حشر کی شرمندگی سے بچا دے، یا اللہ بری موت سے بچا دے۔ اللہ تجھ سے ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں ہم سب کے ایمان کو بچا دے، ہم سب کے ایمان کو بچا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، جتنے مسلمان مرد عورت بیمار ہیں اللہ سب کو صحت شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ اے رب کریم جب تک زندہ ہیں ہم سب کو مسلمان بنا کر زندہ رکھ، جب ہماری موت کی باری ہے ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔